اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث چل رہی تھی شرائط وضو کے بارے میں، اور شرائط وضو میں جو بحث ہے خلاصے کے طور پر کیا ہے؟ شرائط الوضوء التي تسالم علیها المذاہب الاربع، یعنی وہ شرائط وضو کہ جس پہ تمام مذاہب اربع جمع ہے، انہوں نے تب سب کو مانا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ چار۔ کتنے ہیں وہ؟ چار۔ اربع وہی طہارت الماء، ان میں سے پہلا کیا ہے مولانا؟ پانی کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ دوسری کیا ہے مولانا؟ تمیز المتوضی، کہ جو وضو کر رہا ہے اسے کیا ہونا چاہیے؟ متمیز ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ اسے نہ معلوم ہو کہ وہ کیا فعل انجام دے رہا ہے۔ تیسری شرط کیا ہے مولانا؟ عدم الحائل فی العذب، صحیح ہے کہ جو عذب آپ کا ہے اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا کیا ہے مولانا؟ چوتھا وعدم تحقق ناقض فی الاسناء، صحیح ہے کہ اسناء وضو میں کوئی ایسا فعل نہ ہو کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا؟ عدم تحقق ناقض یعنی جو وضو کو نقض کرتا ہے، وضو کو توڑتا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز اثناء وضو میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چار ایسی شرطیں ہیں کہ جس پر تمام مذاہب اربع کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ وزاد الحنبلی علیہا ثلاثۃ امور، لیکن حنبلی نے کیا کیا ہے مولانا؟ اس میں تین چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ کیا ہے؟ پہلا اباحۃ الماء، کہ پانی کیا ہونا چاہیے؟ مباح ہونا چاہیے۔ دوسرا النیہ، تیسری شرط کیا انہوں نے شامل کر دی؟ نیت۔ اور تیسری کیا ہے؟ تقدم الاستنجاء علی الوضوء، کہ وضو پر استنجا کو کیا کرنا؟ مقدم کرنا۔ یہ تین شرطیں انہوں نے ان چار میں اضافہ کی۔ وزاد الشافعی علی الشروط الاربع، شافعی نے ان چار شرطوں میں اضافہ کیا ہے۔ کتنا؟ ثلاثۃ شروط اخرى، تین اور شرطوں کا۔ پہلا ہے العلم بکیفیت الوضوء، کہ اسے وضو کی کیفیت کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کیسے وضو کرے گا، یعنی اسے آتا ہو۔ دوسرا ہے تمیز المتوضی، کہ جو تمیز المتوضی، کہ جو متوضی ہے، وضو کرنے والا ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ تمیز ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، مستحب کیا ہے، واجب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، صحیح ہے نا؟ تیسری شرط انہوں نے جو اضافہ کیا ہے نیہ۔ وزاد المالکی علی الشروط الاربع شرطا آخر وهو الموالات، صحیح ہے؟ اور مالکی نے ان چار شرطوں کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ موالات ہے۔ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ متفق نہیں ہیں۔ وشرائط الوضوء علی المذهب الجعفری اشرط کاملۃ، اور وضو کے شرائط مذہب جعفری میں 10 کامل ہیں۔ پہلا کیا ہے مولانا؟ اطلاق الماء مع طہارتہ و اباحتہ، پانی کا مطلق ہونا اس کے پاکیزہ اور مباح ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ پانی مباح بھی ہو، مطلق بھی ہو، اور پاک بھی ہو۔ دوسری شرط ہے کہ مولانا نیت، تیسری ترتیب، چوتھی موالات، پانچویں عدم الحائل فی العذب، عذب میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹی ہے مولانا مباشرت المتوضی للوضوء، کہ وضو کے لیے وضو کرنے والا ڈائریکٹ خود انجام دے گا، دوسرا انجام دے گا تو ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ساتویں کیا مولانا؟ عدم المانع من استعمال الماء، ہاں مولانا سب کچھ صحیح ہے، ہم خود وضو کر رہے ہیں، لیکن اگر وضو ہمارے لیے پانی مضر ہے تب بھی وضو ہمارا صحیح نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ عدم المانع، مانع نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے من استعمال الماء، پانی کے استعمال میں،
یا مثال کے طور پر کہا جاتا نا کہ اتنا کم پانی ہے کہ یا تو آپ پی سکتے ہیں یا وضو کر سکتے ہیں، نہ پیا تو آپ کی جان جا سکتی ہے، ایسی صورت میں آپ پانی کو کیا کریں گے؟ وضو میں استعمال کریں گے، پیئیں گے۔ اور اگر آپ نہ پی کے وضو میں استعمال کریں گے، وضو صحیح ہوگا کہ باطل؟ وضو باطل ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک اشد ضروری کام کو کیا کر دیا ہے؟ اپنی جان کو ہلاک میں ڈال دیا ہے۔ 8ویں شرط کیا ہے مولانا؟ سعۃ الوقت للوضوء والصلاۃ، یعنی اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ اس میں وضو بھی کریں اور نماز بھی پڑھ سکیں۔ سمجھ رہے مولانا؟ 9ویں شرط کیا ہے؟ اباحت مکان الوضوء، 9ویں شرط ہے کہ جو وضو کی جگہ ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مباح ہونی چاہیے، یعنی وہ جگہ غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ 10ویں اور آخری شرط کیا مولانا؟ عدم کونی ظرف الماء من الذهب والفضہ، کہ جس ظرف سے، جس برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ سونے اور چاندی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آ جائے مولانا آگے، کہنا قال ابن قدامہ، ابن قدامہ نے کیا کہا مولانا؟ قال مالک والشافعی، مالک اور شافعی نے کہا النیت من شرائط الوضوء، کہ نیت کس میں سے ہے مولانا؟ شرائط وضو میں سے۔ وقال الجزیری قال المالکی والشافعی ان النیت من فرائض الوضوء، یعنی دو باتیں۔ ابن قدامہ نے کیا کہا؟ مالک اور شافعی کی نیت شرائط وضو میں ہے۔ جزیری نے کیا کہا؟ مالک اور شافعی کے ہاں نیت فرائض وضو میں ہے، ٹھیک ہے۔ وقال الفخر الرازی قال الشافعی الترتیب شرط لصحت الوضو، کہ ترتیب شرط ہے کس کی؟ وضو کے صحیح ہونے کی۔ وقال الجزیری قال الشافعی ان الترتیب من فرائض الوضو، دیکھیں انہیں کیا فرق پایا جا رہا ہوگا۔ فخر رازی نے کہا، شافعی نے کہا ترتیب شرط ہے کس کے؟ وضو کے صحیح ہونے کی۔ جزیرے نے کیا کہا؟ کہ شافعی نے کہا ہے کہ ترتیب فرائض وضو میں ہے۔ وقال الفخر الرازی، آگے دیکھیے بھی ہے تم نہیں۔ اچھا، وقال الفخر الرازی، فخر رازی نے کیا کہا؟ قال مالک ان الموالات شرط لصحت الوضوء، کہ موالات وضو کے صحیح ہونے کی شرط میں ہے۔ وقال الجزیری، وجزیری نے کہا قال مالک الموالات من فرائض الوضوء، کہ موالات کس میں سے ہے مولانا؟ فرائض وضو میں سے ہے۔ سمجھ میں آئے؟ دیکھیں آپ، اس میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ ایک ہی شخص کے قول کو جب دو لوگ نقل کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیا پایا جا رہا ہے؟ اختلاف پایا جا رہا ہے۔ ایک کہہ رہا شرط ہے، ایک کہہ رہا فرض ہے، صحیح نا؟ اور کہنے والا کون ہے؟ ایک ہی شخص ہے، قال الشافعی قال الشافعی، ہے نا؟ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے نا؟ نئی بات، فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے وضو کا حصہ ہے، واجب ہے، ایک ہے کہ صرف اور صرف کیا ہے؟ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ شرط کے فاقد ہونے سے جو مشروط ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ لیکن تعبیر میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے پیچھے تو گزر چکا ولا مشاحت فی التعبیر، اس تعبیر میں کوئی نقاش نہیں ہے۔ آگے دیکھیے مولانا، ورفع الخبث الاستنجاء، ہاں مولانا، یعنی اگر انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ استنجا کرے مولانا، جو خبث ہے اس کے پاس، چاہیے پیشاب ہو چاہے لیٹرین ہو، اسے کیا کر دے؟ وہ رفع کرے۔ شرط لصحت الوضوء علی المذاہب کلہا الا علی المذہب الشافعی، کہنا ہے یہ شرط ہے وضو کی صحت کے لیے تمام مذاہب کے نزدیک
سوائے مذہب شافعی کے. صحیح ہے، ان کے یہاں یہ شرط نہیں ہے. ہمارے یہاں ہے نا کراہیت کہی کہ نہیں کہی گئی ہے کہ نماز اس حالت میں پڑھے کہ انسان کیا کرے، پیشاب اور پخانہ کو روکے، تو اس کے لیے کیا ہے، مکروہ ہے. کیا حال یعنی پیشاب و پخانے کو روک کے کیا کرے، وہ نماز کو ادا کرے. صحیح ہے. اس کے بعد یہ مولانا یہاں سوالات ہیں، اور سوالات کے بعد ہماری بحث ایک چلے گی. صحیح ہے، 3 درس مکمل ہوتے ہیں، 4تھا درس شروع ہوگا نواقض الوضو میں. الحمدللہ رب العالمین.